بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 11واں سبق ہے 12ویں کی سرمایہ اردو کا۔ مولوی نذیر احمد دہلوی، مصنف شاہد احمد دہلوی۔ خلاصہ سبق کا: مصنف شاہد احمد دہلوی کی اپنے دادا مولوی نذیر احمد دہلوی سے آخری ملاقات 5 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ وہ اپنے والد بشیر الدین احمد اور بھائیوں کے ہمراہ حیدرآباد دکن سے دلی آئے تھے۔ کھاری باؤلی کے ایک سادہ سے مکان میں پلنگ پر بیٹھے سفید داڑھی اور کنٹو پہنے ہوئے ایک بزرگ تھے۔ والد صاحب بڑے میاں سے لپٹ کر جی بھر کے روئے اور پھر فرمایا کہ دادا ابا کو سلام کرو۔ ان کا پیار اور ایک ایک اشرفی سمیٹ کر بچے کھیل کود میں لگ گئے۔ پھر ان بزرگ کو دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ مولوی صاحب زمانہ ساز نہ تھے، نہ کہیں جم کے نوکری کی، نہ ہی کوئی سرکاری خطاب قبول کیا، اور بالآخر پینشن لے کر دلی آ بسے۔ نواب افتخار علی خان والی ریاست جاورا کے بھائی نواب سرفراز علی خان ایک عرصہ سے بیمار تھے۔ خواب میں انہیں مولوی صاحب ملے اور فرمایا کہ ہمارے قرآن کا ترجمہ چھپوا لو، اچھے ہو جاؤ گے۔ بعد میں ایسا ہی ہوا۔ مولوی احمد حسن مولوی صاحب کے عزیز تھے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ مولوی صاحب کی کونیوں پر میل کی تہ چڑھی ہوئی ہے اور چاہا کہ صاف کر دیں۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ یہ ان کے زمانہ طالب علمی کی یادگار ہے۔ پنجابی کٹڑے کی مسجد کے فرش پر کونیاں ٹکائے پڑتے رہنے سے وہاں گٹے پڑ گئے تھے۔ مسجد کا ملا خاصا بے رحم تھا۔ مولوی صاحب ان کے بھائی ٹاٹ کی صف میں لپٹ کر سو جاتے۔ صبح جاگنے میں دیر ہو جاتی تو ملا ایسی لات رسید کرتا کہ بچے بیدار ہو جاتے اور صف بھی بچھ جاتی۔ پھر محلے کے گھروں سے روٹی مانگ کر لانی پڑتی تھی۔ ان میں سے ایک گھر مولوی عبد القادر کا بھی تھا، جن کی ایک ضدن بیٹی بعد میں مولانا کی بیوی بنی۔ کھاتے پیتے سسرال میں رہنا مولوی صاحب جیسے خوددار کے لیے ممکن نہ تھا، چنانچہ ایک کھنڈلا لے کر رہنے لگے۔ اس وقت وہ 15 روپے کے ملازم تھے۔ گھر میں میاں بیوی کے پاس ایک ہی جوتا تھا۔ دلی کالج سے تحصیل علم کے بعد ملازمت نہ ملی تو کالج کے پرنسپل سے جا کر کہنے لگے کہ اپلوں کی ڈنڈی کھولوں گا اور اس پر کالج کی سند لگا دوں گا، لیکن اس کی نوبت نہ آئی اور انہیں ملازمت مل گئی۔ سر سید احمد خان مولوی صاحب کی بے حد تعظیم کرتے تھے۔ مولوی صاحب بھی دامے درمے قدمے سخنے ان کی مدد کرتے رہے۔ چندہ اگانے کی مہم میں سر سید مولوی صاحب کو ساتھ رکھتے اور ان سے تقریریں کراتے۔ مولوی صاحب بلا کے خطیب تھے جو عورتوں سے زیورات تک چندے میں اتروا لیتے تھے۔ وہ عربی زبان میں غیر معمولی استعداد رکھتے تھے۔ دلی میں آ بسنے کے بعد احباب کی تحریک اور بے حد اصرار پر انہوں نے قرآن کریم کا ترجمۃ القرآن شروع کیا۔ علماء دین سے مشاورت اور پھر تحقیق و تصدیق کے 2.5 سال بعد ایک شستہ و رفتہ ترجمہ شائع ہوا۔ مولوی صاحب اس کار خیر کو اپنے لیے تو شائع آخرت گردانتے تھے۔ خلاصہ مکمل ہو گیا۔ تصویروں کے معاملے میں یہ ہوا کہ یہ بشیر الدین احمد یعنی مولوی صاحب کے صاحبزادے اکلوتے بیٹے تھے، 2 بہنیں تھیں، تو یہ صاحب اور پھر وہ ساتھ اپنے انہوں نے فرمایا کہ 3 بھائی ہم، یہ سراج الدین احمد دہلوی، منظر احمد دہلوی اور شاہد احمد دہلوی، تینوں بھائی، یعنی یہ بچپن میں ان کے ساتھ حیدرآباد دکن سے دلی آئے تھے، جہاں وہ پینشن لینے کے بعد مولوی صاحب رہتے۔ اچھا، یہ کالج جو ہے اب تو ظاہر یہ جدید کالج بن چکا ہوگا، ذاکر حسین کالج، یہیں مولوی صاحب کی تعلیم اصل میں ہوئی۔ اور قاسم نانوتوی صاحب کے استاد وہ بھی مطلب یہ وہ لوگ تھے چلانے والے اس دور کے۔ تو اگرچہ پہلے کچھ اسکول رہا، یعنی مغل دور میں ہی ایک اسکول ایک مدرسے کے طور پہ یہ شروع ہوا، پھر کئی نام بدلتے رہے، کمپنی آ گئی 1857 کے بعد تو یہ بہرحال مولوی صاحب یہاں زیر تعلیم عربی خاص طور پر، چونکہ وہ کالج کے دور میں بھی گھر میں تعلیم بھی، چونکہ ان کے والد صاحب بھی ایک مدرس تھے، تو اس زبان کا تو معاملہ ظاہر ہے مولوی صاحب جانتے تھے اس کو۔ باقی رہا کہ نذیر احمد کے اگر متعلق تو
ہمیں پتہ ہے کہ وہ اخلاقی، اصلاحی، مذہبی قسم کے یعنی ان کا کام ہے، ان کے ناول ہیں. اور رہ گئے یہ گنجینہ گوہر سے چونکہ لیا گیا ہے شاہد احمد دہلوی کے جو شخصی خاکوں کا مجموعہ، تو بنیادی سی معلومات اس سبق کی ہو گئیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.